شمع رسالت کے پروانوں، تاجدار ختم نبوت آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے قربانی دینے والوں، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنے والوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس مقدس عنوان پر جو عظیم الشان کانفرنس منعقد کی، مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں ان کے اس اجتماع میں شریک ہو جاؤں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ میرے محترم دوستو، مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ عقیدہ ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگانے والوں کو روکنے اور عقیدہ ختم نبوت کے سرحدات کے تحفظ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن ہمیشہ ایک چوکیدار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ امت غافل بھی ہو جائے تب بھی یہ جاگتے رہتے ہیں۔ آج 6 ستمبر کے حوالے سے جب ہم سن 1965 کے ہندوستان کی جارحیت کے مقابلے میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں نے جن کے ضرب مومن نے ہندوستان کو دندان شکن جواب دیا تھا اور پاکستان کے جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا تھا۔ آج اسی مناسبت سے میں ختم نبوت کے ان پروانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے لیے چوکیدار کا کردار ادا کیا ہے، سپاہی کا کردار ادا کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ جب قادیان کی سرزمین سے اٹھا تو اس کی سرکوبی کے لیے پنجاب کے علماء میدان میں نکلے اور اس طبقے کے سرخیل حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ میدان میں آئے، اس فتنے کو للکارا اور پوری قوم نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ پارلیمنٹ میں جب مسئلہ حل ہوا
قادیانی ہو یا لاہوری، غیر مسلم قرار دیے گئے، یقیناً ان تمام اکابرین کی روح کو تسکین ہوئی ہوگی جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، اور آج کا اجتماع بھی ان کی پاک ارواح کی تسکین کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرما دے۔ میرے محترم دوستو، مولانا اللہ وسائے صاحب نے پچھلے حکمرانوں کا تذکرہ کیا، مختلف ادوار کا تذکرہ کیا، لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس دور میں، موجودہ حکمرانوں کے دور میں ہم پر امتحان آیا، شاید اس سے بڑا امتحان اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی شک کو ختم کیا جائے یا انہیں غیر مؤثر بنایا جائے، ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم ان سیاسی غلام گردشوں میں ایک زمانے سے آوارہ گردی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان غلام گردشوں کے کس کوچے میں کون کیا کر رہا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور میں علی الاعلان آپ کے سامنے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ اب وہ بڑے معصومیت کے ساتھ چہرہ بنا کر کہتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تمہیں جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اندر کے خباثتوں کو اور تمہاری ذہنی غلاظتوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دوسرا مولوی اتنا نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عالمی سطح پر تمہارے پشت پت کون ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس لابی کی تم یہاں نمائندگی کر کے آئے، کس عالمی قوت کے دباؤ پر تمہیں دھاندلی کر کے اقتدار حوالے کیا گیا، ہمیں یہ سب معلوم تھا۔ لیکن عالمی قوتوں کے مقابلے میں ان فقیروں کی جماعت نے اپنے رب العالمین پر اعتماد کر کے عالمی آقاؤں کو بھی چیلنج کیا اور تمہیں بھی چیلنج کیا، اور تمہارے عالمی آقاؤں کے ایجنڈے کو بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 42 ارکان پارلیمنٹ کی دستخطوں سے جو ایک ضخیم کتاب رپورٹ کی صورت میں شائع کی، سن 1954 سے یعنی سن 1953 کی تحریک کے بعد سے سالانہ رپورٹ آج تک
تفصیل کے ساتھ شائع کی، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعیت علماء نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ احرار اسلام نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے کیا کیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی مذہبی جماعت نے کیا کیا، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی ریاست نے قادیانیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور جبر کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ پاکستان کو بحیثیت ریاست ذمہ دار قرار دینے کی رپورٹ آئی، ہم نے بار بار کہا ریاست جواب دے، میری ریاست اور اس کی نمائندہ حکومت کیوں چپ ہے، کیوں ان کی زبان کو گنگ لگ گیا ہے؟ مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جلسے میں جواب دے رہے ہیں جبکہ وہ ذمہ دار ریاست کو قرار دے رہے ہیں، اور ریاست کیوں خاموش ہے؟ یہ خاموشی ایک مجرمانہ خاموشی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایک طبقہ پاکستان میں موجود ہے جو فوراً ہماری طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ مذہبی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ مذہب ایک نصب العین ہے، دین اسلام ہمارا ایک نصب العین سے، یہ کارڈ نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس کے غلبی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ کسی کا باپ بھی ہمیں اپنے اس نظریے سے دستبردار نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قدم بڑھاؤ قائد ہمارے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ قائد ہمارے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ تو میرے محترم دوستو، ہم تو پاکستان میں ہمیشہ میدان عمل میں رہے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن عالمی قوتوں نے افغانستان پر یلغار کیا، وہاں کی حکومت اور امارت اسلامیہ کا خاتمہ کیا، 20 سال جنگ لڑی گئی،